السلام علیکم جی. آج کے اس ولاگ کے اندر دو ہم نے اہم ایشوز ڈسکس کرنے ہیں. امید ہے کہ آپ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو تحمل سے ملاحظہ فرمائیں گے. کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ گزشتہ دنوں ہم نے ایک ولاگ کیا تھا چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کے بارے میں، اور اس کے اندر ہم نے ریکوڈک کو اور یہ ریکوڈک نہیں تھا سینڈک اور یہ دوسری ساری ایشوز ڈسکس کیے تھے. اور ظاہر ہے کہ ہمیں وہ انفارمیشن جو ہے وہ بڑے متعلقہ اور اعلیٰ ذرائع کی طرف سے دی گئی تھیں. تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ صادق سنجرانی صاحب نے ہمیں کوئی نوٹس بھیجا ہے 10 ارب روپے ہر جانے کا. اب ہمارے پاس تو 10 ارب روپے کہاں 10 کروڑ روپے ابھی نہیں ہے، بلکہ 10 لاکھ کی بھی بات نہیں ہو سکتی، وہ بھی نہیں ہے. تو سنجرانی صاحب اگر کوئی تھوڑے سے 10,000 روپے کی بات کرتے تو ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ لڑ بھی لیتے، لیکن آپ نے اتنا بڑا نوٹس بھیج دیا ہے تو ہم نے فوری طور پہ اس پارٹی سے رابطہ کیا. تو ہم نے کہا کہ جناب یہ سنجرانی صاحب نے نوٹس بھیجا ہے تو اس کے کوئی ڈاکومنٹس دیں. تو وہ پارٹی پھر اس کے بعد ہمارے رابطے میں آئی نہیں. تو جب نہیں آئی تو میں نے کہا کہ چلیے اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی اگر وہ رابطے میں نہیں آئی تو پھر سنجرانی صاحب سے ریکویسٹ کی جائے کہ وہ جو انفارمیشن تھی وہ نامناسب تھیں اور وہ الزامات تھے، اور وہ الزامات جو تھے وہ چونکہ انہوں نے ڈاکومنٹس پرووائڈ نہیں کیے تو ہمارا ایز اے جرنلسٹ یہ فرض بنتا ہے کہ ہم نہ صرف کہ اس ولاگ کو وڈرا کریں، جو کہ ہم نے وڈرا کر لیا ہے اور اس وقت آپ کو وہ رضینامہ کے اوپر نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور اس کے بلکہ کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہا. اور اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ اگر اس سے سنجرانی صاحب کے یا ان کے قبیلے کے اگر دل آزاری ہوئی ہے تو اس سے ہم ان سے معذرت طلب کرتے ہیں. اپنی غلطی مان لینی چاہیے. امید ہے کہ سنجرانی صاحب جو ہیں اس کو نظر انداز فرمائیں گے. ایک تو یہ امانت تھی، میں نے کہا کہ جو ہے وہ پہنچا دی جائے، کسی کے ساتھ ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور یہی کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ کولیکٹیولی تو لوگوں کی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے یہ امانت تھی جو میں نے لوٹا دی. بزرگوں سے ہم نے یہی سیکھا ہے، سینئر سے یہی سیکھا ہے کہ جب یہ ہو جائے تو پھر ان کے ساتھ ان سے معذرت کر لی جائے. تو ہم نے ان سے معذرت کر لی. اب امید ہے کہ وہ بھی دل بڑا کریں گے اور اسے قبول فرمائیں گے. آگے چلتے ہیں. آگے میں وہ ایک ولاگ کیا میں نے علی کے بارے میں. علی عمران یوسف صاحب جو ہیں، جو کہ اپنے لاڈلے داماد ہیں جناب شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم پاکستان ہیں جو آج کل، اور ان کے جو ہیں وہ لاڈلے داماد ہیں. جہاں پہ شہباز شریف صاحب نے میل کے اوپر ایک مقدمہ کیا تھا، ڈیلی میل اخبار، کوئی اور میل نہ سمجھنا، ڈیلی میل کے اوپر جو مقدمہ کیا تھا، اس مقدمے کے حوالے سے ہم نے ایک ولاگ کیا. تو ولاگ کے بعد پھر اپڈیٹ آ گیا ہمارے پاس کہ جناب وہ پھر میں نے ولاگ روکنے کے لیے جیسے ہی فون آزمایا تو فون پکڑا تو آگے سے وہ ولاگ چل رہا تھا. تو پھر میں نے کہا اب تو ضرورت ہی نہیں رہ گئی، تو اب ہم اس کے لیے ایک دوسرا ولاگ کرتے ہیں اور اس کے اندر وہ انفارمیشن دوبارہ دیتے ہیں، اور مطلب مزید انفارمیشن دیتے ہیں. اس میں تھوڑی سی وہ ادھر ادھر ہو گئی تھی باتیں، تو میں نے کہا ان کو اسٹریٹ کر دیا جائے. دیکھیے علی عمران صاحب جو ہیں، انہوں نے بیرسٹر وحید الرحمان جو پی ٹی آئی میرا خیال گلوبل کے سیکرٹری تھے یا ڈپٹی سیکرٹری تھے، ان کو وکیل کیا تھا. یعنی پی ٹی آئی کا بندہ، پارٹی کا عہدیدار، علی عمران صاحب کا، علی عمران یوسف صاحب کا جو کہ داماد ہیں شہباز شریف کے، ان کا وکیل تھا عدالت. تو خیر مقدمہ فائل ہو گیا، مقدمے فائل ہوئے، الگ الگ مقدمہ جات تھے. علی عمران نے الگ کیا تھا، چاچو نے الگ کیا تھا، الگ الگ مقدمہ جات تھے، دونوں کے وکلا بھی الگ تھے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد جو مذاکرات، علی عمران صاحب جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ سفر کیا ہے. وہ کنسٹرکشن کے کاروبار میں تھے، ملٹی سٹوری بلڈنگ بناتے تھے. سال 2000 سے ان کا یہ کاروبار چل رہا تھا. اور لیکن یہ جو چپ کر کے لگے ہوئے سن، لیکن جب بیرسٹر شہزاد اکبر آیا تو اس نے پھر علی عمران صاحب کو پکڑ لیا اور ان کا جو کام جو تھا وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ظاہر ہے کہ بلڈنگ جو ہے وہ آپ بنا رہے ہیں اور آپ نے جو انویسٹر ہے ان سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، اور جو ہے اور مطلب کہ مقررہ مدت کے اندر وہ بلڈنگ مکمل نہیں ہو پاتی تو وہ لوگ تو آپ کے گلے کو آ جائیں گے نا، اور میرا مطلب ہے پیسوں کی واپسی کا مطالبہ کریں گے. اگر آپ انویسٹر کے پیسے سے نہیں بھی بنا رہے، اپنے سے بھی بنا رہے ہیں، تو آپ کا پیسہ تو پھر پھنس گیا نا. اور جو آپ نے ایک ایکٹیویٹی طے کی ہوئی تھی کہ اتنے سال میں بنا کے پھر اتنے سال میں بیچ لوں گا،
اور اتنے پیسے میرا پروفٹ آ جائے گا، وہ بھی ایکٹیویٹی بھی نہیں ہو پائے گی. ظاہر ہے آپ نے مین ویل بینک سے لون لیا ہوگا، وہ لون جو ہے وہ اس کا انٹرسٹ پڑ رہا ہوتا ہے. تو اگر وہ یہ اس طرح کام کر رہے تھے تو اب تو اس کی کاسٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہوگی، فیزیبلٹی آؤٹ ہو گئی ہوگی اس بلڈنگ کی. تو وہ تو آپ نے کچھ عرصے کے لیے لے کے فوری طور پہ بنا کے اور قرض واپس اور یہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے. تو بہرحال ان کا کاروبار تقریباً تباہ و برباد ہو گیا. تو پھر اس کے بعد ان کو پکڑنے کا بھی تھا. ویسے کمال کی بات ہے علی عمران صاحب، کمال آدمی آپ. پہلے آپ کے سسر نے آپ کو پکڑوایا اور پھر آپ ضمانت لے کے باہر آئے. اب جب جو ہے اب سسرا پکڑوانا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے، سسرا سنا ہے گالی سمجھی جاتی ہے لیکن ہم تو مذاق میں کہہ دیتے ہیں. اب سسرا پکڑوانے لگا تھا تو اس سے بچنے کے لیے پھر وہ چلے گئے وہاں پہ. وہاں پہ جب یہ ایشو سیٹل ہونے لگا تو ڈیلی میل والے جو تھے وہ پسر گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایشو تو ہم آپ کے ساتھ سیٹل کر رہے ہیں لیکن وہ جو کیس ہے وہ بھی آپ وڈرا کرائیں گے جو علی عمران یوسف والا جو ہے. حالانکہ علی عمران یوسف والا کیس زیادہ میرٹ کے اوپر تھا، ٹھیک ہے یہ بات، اور ان کو زیادہ پیسے لبنے تھے. مطلب چلیں ان کا تو کوئی تعلق تھا نا کہ یہ چیف منسٹر تھے جب وہ ڈیفٹ کے پیسے آئے، یہ تو کوئی تعلق تھا نکلتا تھا ان کا شہباز شریف صاحب سے جس میں کہ وہ کلین ہو گئے. ٹھیک ہے، علی عمران تے کولوں بھی نہیں لنگے آئے یار اس کیس کے اندر. زیادہ دکھ ان کو اس بات سے تھا اور ان کے وکیل نے کہا کہ یہ کیس تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. عدالت نے پہلی پیشی کے اندر ہی ان کا جو ہے وہ حق تسلیم کر لیا تھا کہ جی آپ کے ساتھ جو ہے زیادتی تو ہوئی ہے. لیکن پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو انہوں نے خبر چھاپی ہے اس کے لیے دستاویزی ثبوت کیا ہے. پھر جناب وہ جو ڈیوڈ روز جو ہے جس کو میں داؤد گلابی کہتا ہوں، اردو ترجمہ کیا ہوا ہے میں، داؤد گلابو بھی ہوتا ہے، گلابو بھی ہوتی ہے تو گلابو بھی ہوتا ہے. داؤد گلابو جو تھا وہ جناب وہاں سے برات لے کے آیا اپنے وکلا کو، ڈیلی میل کے وکلا کو لے کے یہاں پہ پہنچا. اس وقت تک عمران احمد خان نیازی صاحب جو تھے وہ پرائم منسٹر تھے، ان کی بڑی خوب آؤ بھگت کی گئی، انہیں ٹرایا پھرایا گیا، ٹہلایا گیا، ٹھیک ہے. اور ان کو وہ جو اسپیشل سیل بنا ہوا تھا ایف آئی اے لاہور کے اندر، اس کے اندر بھی لے کے آئے. شہزاد اکبر صاحب مرزا صاحب، شہزاد اکبر مرزا صاحب یہاں پہ بھی لے کے آئے اور دکھایا کہ دیکھیں ہم کیسا کرپشن کو کچلنے کے لیے کیسا شاندار کام کر رہے ہیں. اور یہ سارے پھیلانے ترانے کے بعد وہ ان کو لے گئے واپس. وہ کہیں کاغذ پھڑاؤ ساڑھے ہاتھ میں کچھ، وہ آگے سے اخبارات میں چھپی ہوئی خبریں دے دیں. وہی اخبارات اور ویب سائٹیں جو 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے لیے یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود نے چھاپی ہوئی تھی. انہوں نے کہا ماما یہ خبر نہیں کرنی، عدالت دے وچ پیش ہونا ہے. تو لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے تو وہ وکلا ٹہلاتے رہے عدالت کو، جی ابھی کرونا ہے تو ابھی ہم پاکستان نہیں جا سکتے، تو ابھی فلانا ہو گیا، ابھی پوسٹ کرونا چل رہا ہے، ابھی یہ چل رہا ہے، ابھی پاکستان پہ سفری پابندیاں لگ گئی ہیں. وہ منسٹر صاحب نے بیان دیا تھا تو پتہ ہے نا وہ ہو گیا جی. اس طرح ٹہلاتے رہے. فائنلی پھر انہیں آنا پڑا اور آ کے یہ کر کے گئے جو میں نے ابھی بتایا. تو جب جناب وہ کر کے واپس جا رہے تھے جہاز میں بیٹھے ہوئے، وکلا نے کہا بقول راجہ کبیر کے کہ ڈیوڈ روز اسی تلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا کیس جو ہے نہیں ہے. تو جاتے ہی واپس جو ہے 2 کام ہوں گے، ایک تو ہم معافی کی تیاری کریں گے، دوسرا تمہیں نوکری سے فارغ کریں گے. ڈیوڈ روز دا ایڈیٹر بھی سنیا نال آیا سی، گورنمنٹ آف پاکستان دے خرچے تھے. تو وہ جناب پھر جاتے ہی دونوں کام ہوئے. ڈیوڈ روز صاحب کو نوکری سے فارغ کیا گیا اور عدالت نے جو ہے وہ ان کے ساتھ معافی کے لیے مذاکرات شروع کیے. مذاکرات میں وہ زیادہ چلاک نکلے. انہوں نے کہا کہ چاچو آپ سے معافی مانگیں گے، آپ کا آرٹیکل بھی ہٹائیں گے، لیکن آپ یہ بات ہمیں لکھ کے دیں گے کہ ایک تو جو ہے علی عمران یوسف جو صاحب جو ہیں وہ بھی اپنا کیس وڈرا کریں گے، اور دوسرا جو ہے کہ آپ اس موضوع پہ آئندہ تمام عمر ہمارے خلاف کہیں پہ مقدمہ نہیں کر سکتے. تو چاچو کو پتہ نہیں ہر کام کی جلدی ہوتی ہے. تو چاچو نے جلدی کے اندر یہ بھی کنسیڈ کر لیا کہ معافی مانگو اور اپنی ویب سائٹ پہ مستقلاً آپ نے یہ معافی لگائی رکھنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہٹانا نہیں ہے. آرٹیکل ہٹا دینا ہے لیکن معافی مستقل لٹکی رہے. تو یہ بہرحال وہ لگ گئی اور یوں علی عمران یوسف صاحب کی دیہڑی لگنے کے جو امکانات پیدا ہوئے تھے وہ بالکل ختم ہو گئے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک میرے علم کے اندر اضافہ کیا گیا.
تو شکریہ جنہوں نے یہ کیا، لیکن جب آپ کا مجھے میسج ملا تو اس وقت تک میں پہلے والا ولاگ کر چکا تھا، تو لہٰذا میں نے کہا کہ اس کی کریکشن فرمائی جائے۔ لیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔